الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 68 سے آنورڈز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد باری تعالی ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے یہ قتل کیا ہے، تو اس معاملے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جناب سے یہ حکم ہوا کہ ان کو کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ حکم فرمایا اللہ کی طرف سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے اپنی ہٹ درمی اور سرکشی اور ٹیڑھے پن کی بنا پر وہی بات کی جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے، اس طرح کی حرکتیں کہ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کی جاہلانہ بات کروں، یعنی اللہ کے معاملے میں یہ کہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے بغیر اللہ کے حکم کے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا نبی جو بھی اللہ کی جناب سے حکم لاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لاتا ہے، یا اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ وہ نئے نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کس طرح سے کرنی ہے یا کیا جواب دینا چاہیے۔ صرف ان کی جو ہٹ درمی والی روش تھی یا گستاخانہ جو روش تھی یہود کی، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بندے کو کس طرح سے فرما بردار ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہو تو وہاں بلا چون و چراغ اس کو کر گزرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں اپنی منطق یا اپنی علمیت جھاڑنی چاہیے یا اپنی چیمے گوئیاں کرنی چاہیے۔ اسی کو گستاخی کہتے ہیں کہ جب بندہ دین کے معاملے میں اپنی پسند ناپسند کا اظہار شروع کر دے تو یہ بدبختی ہے، گستاخی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے اس کا ذکر جو ہمیں سنانے کے لیے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم تو کہیں ایسی حرکت نہیں کر رہے کہ جب اللہ نے، اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں جو ہمیں احکامات دیے ہیں، کیا ہم ان کو بلا چون و چرا مان رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے معاملے میں اسی طرح سے ہیں کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، یا ہم اپنی علمیت جھاڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا، یا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلیں گے تو ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں دنیاوی یا معاشی یا معاشرتی اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، یا سوسائٹی میں ہمیں اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جب حکم ہو جاتا ہے یا اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس میں اپنی کوئی منطق، کوئی فلسفہ نہیں چلے گا، بس اس کو بلا چون و چرا عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ میں بھلا ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو جہالت ہے کہ میں کیوں ایسی بات کروں تم سے کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے کہی نہ ہو، اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ کیا ہم تو اس طرح کا رویہ نہیں کر رہے؟ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی احکامات پہ عمل کرنا آج کے دور میں مشکل ہے، ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ گستاخی ہے، یہ روش بالکل غلط ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہی اصل کامیابی ہے، اصل دانائی ہے، اور اصل یعنی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ بہرحال تو اب جب انہوں نے یہ سرزنش ایک طرح سے سنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جاہل ہو، اس طرح کی بات کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اس طرح کی آگے سے آرگومنٹ کر رہے ہو، فضول بحث کر رہے ہو، تو انہوں نے آگے ایک اور فضول بات شروع کر دی کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتائے، یہ واضح کرے کہ یہ گائے کس طرح کی ہو۔ یعنی ایک اور ان کی ہٹ درمی تھی یہ کہ گائے کہی جا رہی تھی، سمپل گائے جو ایک گائے ہوتی ہے وہ ذبح کرنی تھی۔ اب مزید وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ ما ہی، یہ کس طرح کی گائے ہو؟
قال انه یقول انها بقرۃ لا فارد ولا بکر۔ اب ان کے اوپر جو مصیبتیں اب سوال و جواب کی شکل میں آ رہی تھیں، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ آ رہی تھیں۔ آگے جب ان کے لیے یہ معاملہ اور زیادہ مشکل اور قیمتی بنتا جا رہا تھا یا کاسٹلی بنتا جا رہا تھا، جس طرح کے وہ سوالات گائے کے بارے میں کر رہے تھے اور ان کو وہ گائے کا حاصل کرنا جس طرح سے مشکل پڑ سکتا تھا، ان کو یعنی پتہ ہی نہیں تھا۔ ظاہر اللہ کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے معاملے میں وہ اس طرح کی فضول بحث وہ کر رہے تھے تو ان کے لیے مشکلات ہی پیدا ہونی تھیں۔ اگر وہ اللہ کے فرمان کو سن کے اللہ کے نبی سے اس کو بلا چون و چراں کر گزرتے جیسا حکم تھا تو ان کے لیے اس طرح کی مشکلات نہ ہوتی، لیکن جوں انہوں نے اس کے اندر اپنی منمانی شروع کی تو ان کے لیے پھر مشکلات بھی یعنی شروع ہو گئیں۔ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک رازق ہے، اس سے ہم بھاگ سکتے ہیں، اس کے پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ گئے کس طرح کی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جو گائے ہے نہ تو وہ بوڑھی ہو، بڑی عمر کی ہو، نہ وہ بچیا ہو، یعنی درمیانی عمر کی ایک گائے ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کی بھلائی اسی میں تھی کہ اب مزید وہ سوال نہ کرتے تو ان کے لیے اور مشکلیں پیش نہ آتی۔ یہ بار بار میں اس لیے یہ بات یاد دلا رہا ہوں اپنے آپ کو، ہم سب کو، کہ اللہ کا جو حکم جب آ جائے تو اس میں اپنی مرمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی بحث نہیں کرنی چاہیے، فضول باتیں اس میں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا جو حکم آ جائے اس کو بلا چون و چرا مان لینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ارے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اب مزید تم اگر اس کے اندر بال کی کھال اتارنا شروع کرو گے تو تمہارے اپنے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب انہوں نے اور وہی اپنی جہالت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب یہ ایک غیر ضروری بات تھی، اس کا رنگ، اس کی عمر، اس طرح کی چیزیں سوال کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ فضول بحث کرنا، جس سے ان کے لیے اور مشکلات یعنی بنتی چلی گئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو بقرہ ہے نا، یعنی گائے ہے، یہ زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ زرد ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ جو ہے ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، تسر الناظرین، جب بندہ دیکھے تو اس کا رنگ جو ہے اس کو، چنانچہ یہ رنگ ظاہر بھلا لگتا ہے، زرد رنگ جو ہے، تو اس گائے کا رنگ جو ہے زرد ہو اور دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے، اس طرح رنگ کی گائے ہو۔ اب یہاں تک بھی اگر وہ ٹھہر جاتے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن نہیں، یہود کی ہٹ درمی، سرکشی اور فضول بحث نہیں رکی۔ انہوں نے کہا قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں واضح فرمائے کہ یہ گائے کیسی ہو، اس لیے کہ اس گائے کے معاملے میں تو ہم بڑے شبے میں پڑ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہو۔ حالانکہ ایک گائے ہی کہی جا رہی تھی، باقرہ ان کو کہا گیا تھا، یعنی گائے کہی گئی تھی۔ اب اس میں رنگ، اس کی نسل یا اس کی عمر یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں کہی گئی تھیں کہ اس طرح کی، لیکن ان کے سوال و جواب میں پھر ان کے لیے ظاہر مشکلات بڑھتی چلی گئیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم بالکل ہدایت پا جائیں گے اور کر گزریں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اب یہ دعا کیجئے کہ ہمیں بڑا واضح کر دے کہ کس طرح کی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو گائے ہے وہ نہ تو اس سے کھیتی کو یعنی کھیتی کا کام لیا گیا ہو اور نہ ہی اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، یعنی کھیتوں میں جو کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے جس طرح سے گائے سے کام لیا جاتا ہے اس کا اس طرح کا کوئی اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل ایسی صحیح سالم گائے، اس میں کوئی داغ دھبا، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جو ہے اس میں کوئی داغ یا اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو جو اس کی خرابی کا یعنی نشاندہی کرتی ہو، بالکل صاف ستھری صحیح جو ہے جوان گائے ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب یہود نے کہا کہ ہاں ابھی آپ نے دیکھے نا صحیح بات کی اور صاف بات لائے آپ، تو فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر رہے تھے، یعنی ان کی ان باتوں سے، ان چیمے گوئیوں سے، ان کی اس فضول بحث سے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ بات کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور بس بال کی کھال اتارتے چلے جائیں گے۔ جو حکم ان کو دیا جا رہا تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے، کر گزرو، لیکن وہ سوال پہ سوال فضول قسم کے کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزرتے۔ اب بہرحال انہوں نے فَذَبَحُوهَا، وہ گائے ذبح کی۔ تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا اور تم اس کے معاملے میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے کہ اس نے کیا ہے، اس نے کیا۔ ظاہر ہے اب پتہ تو تھا نہیں کسی کو کہ کس نے قتل کیا اس بندے کو، اس کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کہ پتہ چلتا بھی ہاں فلاں بندے کی سے دشمنی تھی یا ایسا معاملہ تھا۔ تو اب ایک بندہ شریف قتل ہو گیا تو اب اس کے معاملے میں جو ہے کبھی کسی کے اوپر تھوپتے، کبھی کسی پر، تو اس طریقے سے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو واضح فرمانے والا تھا، اس معاملے کو حل فرمانے والا تھا، اس چھپے ہوئے معاملے کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جو کچھ یہ چھپا رہے تھے اس قتل کے معاملے میں، قاتل کو یہ نہیں چھپا رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو جو ہے واضح کر دیا۔ وہ کیسے کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ جو ہے اس قاتل کے ساتھ ٹچ کیا جائے، اس کو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا جائے، اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ۔ اب وہ کون سا حصہ تھا یہ غیر ضروری بحث ہے، جو بھی حصہ حکم ہوا یا جو بھی انہوں نے لگایا اس قاتل مقتول کے ساتھ جو ہے وہ حصہ جو ہے اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا گیا تو وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ تم نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا جس کے جسم کے ساتھ وہ گائے کا گوشت ٹچ کیا گیا تھا، تو اللہ نے اس کو زندہ کیا، تو اس مقتول نے زندہ ہو کر، اور اس سے خون بہہ رہا تھا، اور اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل فلاں میرا کزن ہے یا فلاں میرا رشتہ دار ہے، جو بھی اس کا وہ رشتہ دار تھا یا جو بھی اس کا قریبی تھا کوئی رشتہ دار، اس نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس نے کوئی جائیداد کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو قتل کیا تھا اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس نے لالچ میں آ کے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایک تو ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے، یہ اصل بات یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو گائے کا حکم دیا، گائے ذبح کرنے کا، لیکن اللہ نے زندہ کرنا تھا مردے کو۔ اللہ مردے زندہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ گائے کو ذبح کیا گیا تو اس وجہ سے مردہ زندہ ہو گیا، یا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے گائے کو ذبح کریں گے اس کے ساتھ گوشت ٹچ کریں گے، تو نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یعنی زندہ کیا اور زندگی دی۔ تو مقصود بالذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح سے زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، ایک مردہ انڈے سے یعنی بچہ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح سے بے جان حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے اور جاندار بناتا ہے۔ تو وہ اللہ قادر مطلق ہے، جیسے چاہے جس طرح سے چاہے۔ کیوں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بس اتنا ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف حکم دیتا ہے اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون، یعنی ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا صرف حکم درکار ہوتا ہے، اللہ کا صرف حکم چلتا ہے۔ وہ ایک انسان کو پیدا کرنا ہو، وہ سارے انسانوں کو موت دینا ہو، وہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ زمین سے نکالنا ہو، تو وہ یہ ایک ہی حکم دینا ہے اس نے کہ زمین سے نکل پڑو، تو زمین سے سارے انسان اللہ کے ایک حکم سے نکل پڑیں گے، سارے انسان اللہ کے حکم سے زمین سے نکل پڑیں گے۔ تو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اللہ نے یہ نشانی دکھائی کہ جیسے یہ تم نے دیکھا اپنے سامنے کہ ایک مقتول، ایک مردہ انسان، مرا ہوا انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ بندہ زندہ ہوا، وہ مقتول زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر اپنے اسی پوزیشن میں یعنی مقتول یا میت یا ڈیڈ پوزیشن میں چلا گیا۔ تو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ پھر وہی بات کہ یہ محض ایک قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ صاحب اچھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر، یہود کے اندر ایک قتل ہو گیا تھا، اس مقتول کو اللہ نے زندہ کیا اور یہ کام نہیں۔ جیسا کہ آگے آیات آ رہی ہیں، اور ان آیات سے ہمیں بھی، اس وقت کے یہود کو بھی، آج کے یہود، عیسائی، مسلمان، ساری یعنی انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے اور یہ وارننگ ہے اور یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے ہمیشہ، تاکہ لوگ اللہ کی ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں، اللہ کو مانیں، اس کی قدرت کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو یہ نشانی دکھائی کہ ان کے سامنے ہمارے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ اسی پوزیشن میں، ڈیڈ پوزیشن میں چلا گیا، مر گیا۔ تو یہ نشانی تھی ہماری قدرت کی، وہ دیکھتے ان کے دل پسیج جاتے، ان کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جاتا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اپنی اس طرح کی گستاخانہ روش سے باز آ جاتے، وہ اس طرح کی جو ان کی نافرمانی والی روش تھی، فسق و فجور والی زندگی تھی، اس کو چھوڑ دیتے، توبہ طائب ہو جاتے، ان کو یقین ہو جاتا کہ جیسے یہ مردہ اللہ نے زندہ کیا ہے، اسی طرح سے جتنے مر چکے ہیں، جو ہم مرنے والے ہیں، جو بھی مریں گے، ان سب کو اسی طرح سے ایک دن اللہ نے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لینا ہے اور جنت اور جہنم میں اعمال اور عقائد کے مطابق بھیجنا ہے۔ تو ان کے دل ڈر جاتے ان باتوں سے، ان کے اندر کو اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا۔ اچھا، یہ نہیں کہ صرف ان کے، ہمارے بھی، ہم سب کے بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جیسے ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو اللہ نے زندہ کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ لیکن اگر ابھی تمہارے اندر یہ چیز، تمہاری ایمانی قوت اتنی نہیں ہے کہ تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکو، تو کم از کم اتنا یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک اندھے جتنا ایمان تو تمہارا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک اندھے کا یہ ایمان ہوتا ہے، یعنی یقین ہوتا ہے کہ میں اگرچہ سورج کو نہیں دیکھ رہا، میں اگرچہ نہیں دیکھ رہا کہ سورج نکلا ہوا ہے،
لیکن مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو سورج نکلا ہوگا، اتنے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو سورج نکلا ہوگا، بادل نہیں ہوں گے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سورج چمک رہا ہے، تو اتنی جو دنیا کہہ رہی ہے تو صحیح کہہ رہی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے تم اللہ کا ایمان و یقین کرو، اس کی عبادت کرو۔ یعنی ہمارے دل کی ایمانی کیفیت اتنی ہونی چاہیے ان ساری کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کے کہ جو تدبیر کائنات فرما رہا ہے، دن رات کا عدل بدل کر رہا ہے، سورج چاند ستارے جس کے کنٹرول میں ہیں، بارش برسانا نہ برسانا، سردی گرمی موت زندگی جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے صبح و شام۔ تو ہمارا ایمان کا لیول تو ایسا ہونا چاہیے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کی ساری کاریگری تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان یہود کا ایمان اب بڑھ جانا چاہیے تھا، اتنا ایمان و یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے تھا، ان کے دلوں میں کچھ تو یعنی ایمانی قوت کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بدبختو تمہارے تو دل پھر بھی سخت ہو گئے، یعنی تمہارے دل میں کوئی پسیجہ نہیں دل کہ تم اتنا کچھ دیکھ کے کہ تمہارے سامنے ایک مقتول ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے اور تم اس کو زندہ ہوتے دیکھ رہے ہو اور پھر اس کو بولتے بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ مردہ کہہ رہا ہے، مقتول کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا، جائیداد کے تنازع میں اس نے مجھے قتل کیا۔ تو اتنا کچھ تم دیکھ سن رہے ہو پھر بھی تمہارے ایمان میں کوئی یعنی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت ہوئے جیسے پتھر جیسے دل ہو گئے، ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے کہ انہوں نے کوئی اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے کہ ایک مردہ انسان جو ان کے سامنے پڑا ہوا مردہ ہے، جو ڈیڈ ہو چکا ہے اور وہ ان کے سامنے زندہ ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے، اور جو کچھ وہ بول رہا ہے وہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ اس کو کس نے قتل کیا، اور وہ مردہ زندہ ہو رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔ اتنا کچھ دیکھ کے تو ان کے دلوں میں ایمان جو ہے اس کا تو معجزہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ کوئی ان پہ ایمان کا کوئی یعنی وہ آثار نظر نہیں آئے کہ ان کے اندر کوئی تھوڑا عقل ان کا کام کرتا کہ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اللہ کا خوف نہیں آیا، کوئی ڈر نہیں آیا، اسی طرح سے دل سخت۔ کیا ہمارا معاملہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کاری عام ہے، کیا کیا بدکاریاں ہو رہی ہیں اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت پر ایمان ہے؟ کتنا ہے؟ کیا اللہ کا خوف ہے، قبر کے عذاب کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے؟ یہ اصل بات ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مرنا ہے، اور جنت جہنم کا فیصلہ ابھی ہونا ہے ہمارا، نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہم 100% جنت کے راستے پر جا رہے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ یہ ہے چیز جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا یہ محض ایک قصہ کہانی ہے کہ یہود نے جو ہے ایک بندہ ان میں قتل ہوا اور گائے ذبح کی گئی، اس کا ایک حصہ گائے کا ٹچ کیا گیا اس مقتول کے ساتھ، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا اور بس قصہ ختم؟ نہیں 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 نہیں، ان کے لیے بھی وارننگ تھی، ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک ہم اس طرح کی بے شمار چیزیں دیکھ رہے ہیں کائنات میں کہ ان ساری تدبیر کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کی پرمیشن چل رہی ہے۔ یہ دھڑکتا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو دھڑکانے میں، اس کو ایکٹیو رکھنے میں
اللہ کی پرمیشن چل رہی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اس نے بند ہو جانا ہے تو بند ہو جائے گا، پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں دھڑکے گا، چاہے آپ کتنے بھی جناب وہ مشینیں لگا لیں اور وہ مشینیں کتنی بھی جناب پمپ کرتی رہیں کہ یہ دل جو ہے ایکٹیو ہو جائے، تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی اختیار اقتدار کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ ساری کاریگری اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کو مانیں، یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرمانات کو فالو کریں، تاکہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ لوگ اللہ کا جو یہاں دنیا میں ہمیں یہ حلاوہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، انفرادی اجتماعی بلا وبا، کوئی پریشانی آتی ہے جسمانی، روحانی، مالی، معاشی، اولاد کی طرف سے، کسی بھی طرح کی، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب الاکبر سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لانا چاہتا ہے، لعلہم یرجعون، جہنم کے راستے سے واپس، یعنی ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں یہاں چھوٹا عذاب دے کے، یہاں مصیبتوں میں ڈال کے تمہیں اپنی طرف واپس لاتا ہوں تاکہ تم اس بڑے عذاب سے، عذاب اکبر سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ۔ اس لیے کہ جہنم میں جا گرے تو پھر اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابدی جہنم مل گئی تو وہاں سوائے یعنی عذاب بھگتنے کے، رونے پیٹنے کے اور جلنے کے اور کوئی اس کا متبادل نہیں ہے اور کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اگر بچنا ہے جہنم سے تو یہی وقت ہے، مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، مرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ کائنات میں صبح و شام ہم سب کے لیے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے، ہماری ذات سے لے کے پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف واپس کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، آخرت کے بڑے عذاب سے، عذاب اکبر سے بچانے کے لیے بے شمار ایسے یعنی احسان فرما رہے ہمیں ہمارے اوپر کہ ہم بچ جائیں اس سے، لیکن ہم پھر بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس سے پہلے کہ معافی کا وقت گزر جائے، توبہ کا وقت گزر جائے، کیونکہ مرتے وقت یا مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس کلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے اس مقدس کلام کو، اور اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ اور اس مقدس کلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور آبا و اجداد سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے، ان کو ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔